حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ہجری 15 مئی 647 کے روشن دن اسلام کی ایک درخشاں ستارے نے حضرت علی ابن طالب اور حضرت فاطمہ کے گھر جنم لیا، جنہیں ام بنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جنم لینے والی یہ ہستی اور یہ گھر دونوں ہی اسلام کی راہ میں ہمیں لازوال قربانیوں کی داستان رقم کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار ابن علی وہ شخصیت ہیں جنہیں واقعہ کربلا میں اہل بیت سے ان کی وفاداری اور بہادری کی وجہ سے نہایت عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی لبابہ بنت عبید اللہ سے ہوئی، جن سے ان کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ کے پنوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا بہت اداس محسوس کرنے لگی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ پاک انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل ابن ابو طالب سے ایک ایسا گھرانہ ڈھونڈنے کا کہا جو بہادری میں اپنی مثال آپ ہو، اور اس سلسلے میں ان کی تلاش قبیلہ بنو کلاب کلبسی پر ختم ہوئی اور اسی قبیلے کی بیٹی فاطمہ بنت اعظم سے حضرت علی نے شادی کی۔ یاد رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی وفات سے پہلے حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ انہی فاطمہ بنت اعظم سے عباس علمدار کی پیدائش مبارک ہوئی۔ حضرت عباس علمدار نے کبھی خود کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی حیثیت سے نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ خود کو ان کا غلام کہتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ کوفہ کی مسجد میں سب بیٹھے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کمبر جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے وقت سے ساتھ تھے کو پینے کے لیے پانی لانے کا کہا، تو حضرت عباس نے کمبر کو روک کر کہا کہ اپنے آقا کے لیے پانی میں خود لاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین جو کہ حضرت معاویہ کے خلاف لڑی گئی تھی اور واقعہ کربلا دونوں میں حصہ لیا۔ جنگ صفین میں ان کی بہادری اور حضرت علی کی طرح لڑنے کے انداز کی بنا پر حضرت معاویہ کے سپاہی انہیں حضرت علی سمجھے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان میں آئے تو سپاہی بوکھلا گئے کہ یہ دوسرا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کون ہے۔ اسی طرح کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شجاعت بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی، اور محرم میں اہل بیت کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عباس لڑنا چاہتے تھے مگر امام حسین علیہ السلام نے انہیں اس کی اجازت نہ دی، بلکہ کہا کہ آپ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر کنواں کھودیں تاکہ پانی مل سکے، لیکن اس سلسلے میں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ حضرت عباس کو حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا کی جنگ میں ایک کمانڈر کا درجہ دیا تھا۔ 10 محرم کی شام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس خیمے کے پاس سے گزرے جہاں حضرت قاسم ابن حسن بھتیجے آپ کے، حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے کہ صبح وہ پہلے شخص بننا چاہتے ہیں جو میدان جنگ میں جائیں اور شہادت حاصل کریں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے آقا کے بیٹے ہیں، آپ کیسے مجھ سے پہلے میدان میں جا سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے پہلے ان کے آقا یا اہل بیت کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ دیکھتے رہیں۔ حضرت امام حسین سب کی یہ گفتگو سن کر اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم یہاں اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد جنگ نہیں۔ 10 محرم کو حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ دریائے عرفات سے پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آئیں۔ دریا کی طرف جاتے ہوئے ان کے راستے میں یزید کے سپاہی آئے، مگر حضرت عباس علیہ السلام نے بہادری سے ان کا مقابلہ کر کے انہیں جہنم واصل کر دیا، لیکن پھر ان میں سے ایک نے حضرت عباس پر وار کیا، انہیں زخمی کر دیا، ان کے دونوں بازو کٹ گئے، وہ معصوم بچوں کے لیے پانی لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور راستے میں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا کہ کیا کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے آقا، میرا خیال تھا کہ میں اب آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ یہاں پہنچ گئے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری کچھ خواہشیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ میری ایک آنکھ جو بچ گئی ہے، اس پر خون جمع ہے، اسے صاف کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں، اور میری دوسری خواہش ہے کہ
میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے پانی لاؤں گا، پر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میری تیسری خواہش ہے کہ سکینہ کو یہاں میری لاش کے پاس نہ لایا جائے کہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے برداشت نہ کر پائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی ساری خواہشیں پوری کی اور فرمایا کہ عباس، بچپن سے میری بھی ایک خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہ پوری کر دو۔ فرمایا، بچپن سے تم ہمیشہ مجھے اپنا آقا کہتے آئے ہو، آج اپنی ختم ہوتی ہوئی سانسوں میں بس ایک دفعہ مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکارو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، حسین میرے بھائی، میرے امام، اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ شیعہ مورخین کے مطابق ان کی وفات 10 محرم الحرام 6 ہجری کو ہوئی۔ وہ عراق میں کربلا کے اسی میدان میں دفن ہیں جہاں وہ اپنے گھوڑے سے گرے تھے۔ لاکھوں زائرین ہر سال ان کے روزہ مبارک پر حاضری دینے اور فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ عرفات کا دریا ان کے مزار کے ساتھ ایک دائرہ بناتے ہوئے گزرتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ عرفات خود عباس کے پاس آتا ہے۔ حضرت عباس کو القمہ، دریائے عرفات کا دوسرا نام، کے ہیرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن شہید بھلا مرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور شہید بھی ایسے جو اللہ کی راہ میں اور اہل بیت کی محبت میں ان کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم بھی ایک امت کی طرح فرقہ واریت کو چھوڑ کر اللہ کے ان جانبازوں کے نقش قدم پر چل سکیں۔ آمین ثم آمین۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک۔